میں ایک بڑے کمرے میں جاگا جس میں 2 نقاب پوش پہرے دار ہاتھوں میں ڈنڈے تھامے موجود تھے۔ میرا سارا جسم درد سے کراہ رہا تھا۔ میں نے سر موڑا تو کونوں میں 2 مزید پہرے دار دکھائی دیے جو میری طرف پستول تانے کھڑے تھے۔ وہ مجھ پر چیخ رہے تھے، اسامہ کہاں ہے؟ ملا عمر کہاں ہے؟ تم نے نیو یارک اور واشنگٹن پر حملوں میں کیا کردار ادا کیا؟ میں اپنی زبان تک نہیں ہلا سکتا تھا۔ وہ سوج چکی تھی اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ میرے تالو سے چپک گئی ہے۔ درد کی ایسی شدت تھی کہ میں مر جانا چاہتا تھا۔ خدا مجھے اس بے صبری پر معاف کرے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ میں جواب دینے کے قابل نہیں ہوں تو مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ کچھ دوسرے سپاہی آئے اور مجھے ایک پرانے سے کھڑکی دروازے کے بغیر کمرے میں کھینچ کر لے گئے۔ انہوں نے مجھے کچھ کپڑے دیے مگر وہاں اتنی سردی تھی کہ میں ایک بار پھر بے ہوش ہو گیا۔ مجھے ہوش آیا تو وہاں ایک خاتون پہرے دار موجود تھی۔ وہ پہلی فوجی تھی جو مجھ سے ہمدردی سے پیش آئی۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ میں کیسا ہوں اور کیا مجھے کوئی چیز چاہیے۔ میں بولنے کے قابل نہ تھا، وہ وقت کا شمار کھو چکا تھا، اور پہلے پہل میں یہی سمجھا کہ میں کیوبا میں ہوں، لیکن پھر میں نے دیواروں کو دیکھا تو ان پر طالبان کے نام اور تاریخیں لکھے دکھائی دیے اور مجھے پتہ چلا کہ میں افغانستان ہی میں ہوں۔ میں بمشکل حرکت کر سکتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ میرے کانوں اور سر کی ہڈیاں ٹوٹ چکی ہیں اور ہر دھڑکن کے ساتھ درد کی ایک لہر اٹھتی تھی۔ میں نے خاموشی سے دعا کی کہ اللہ مجھ سے خوش ہو اور میرے دوسرے بھائیوں کو اس عذاب سے محفوظ رکھے جس سے میں گزر رہا ہوں۔ اندھیرا ہونے پر میں نے خاتون سپاہی کو آواز دی اور پوچھا کہ کیا مجھے نماز ادا کرنے کی اجازت ہے؟ اس نے کہا ہے۔ میرے ہاتھ ابھی تک بندھے ہوئے تھے اور میں نے بمشکل تیمم کیا۔ میں بھی نماز ادا کر ہی رہا تھا کہ 2 سپاہی کمرے میں داخل ہوئے۔ انہوں نے میری نماز مکمل ہونے کا انتظار کیا اور پھر پوچھا کہ کیا میں بہتر محسوس کر رہا ہوں، کیا مجھے سردی لگ رہی ہے یا مجھے کسی اور چیز کی ضرورت ہے؟ میں نے بس یہی کہا کہ خدا کا شکر ہے۔ میں شکایت کرنے کی جرت نہ کر سکا۔ مجھے علم تھا وہ میرے چہرے پر خون آلود خراشیں، سوجے ہوئے ہاتھ اور میرے کامتے ہوئے جسم کو دیکھ سکتے تھے۔ انہوں نے مجھ سے کہا، شیخ اسامہ اور ملا عمر کے بارے میں پوچھا، مگر میرے پاس ان کو بتانے کے لیے کچھ نہ تھا۔ وہ میرے جواب سے خوش نہ ہوئے اور میں ان کی آنکھوں میں غصے کی جھلک دیکھ سکتا تھا۔ انہوں نے مجھے ڈرانے دھمکانے کی کوشش کی مگر میرا جواب وہی تھا۔ میں نے 6 دن سے کچھ نہ کھایا تھا کیونکہ مجھے علم نہیں تھا کہ مجھے دیا جانے والا کھانا حلال تھا یا نہیں۔ مجھے تقریباً 1 مہینے تک اس چھوٹے سے کمرے میں رکھا گیا اور کھانے کے نام پر میں نے صرف روٹی کا ایک ٹکڑا اور چائے لیے۔ سپاہی مجھے سونے نہیں دیتے تھے۔ 20 دن تک مجھے اس کمرے میں ہاتھ پاؤں باندھ کر رکھا گیا۔ مجھ سے ہر روز تفتیش کی جاتی۔ 20 جنوری 2002 کو 6 نئے قیدی میرے کمرے میں لائے گئے۔ ان میں سے زیادہ تر عرب تھے۔ کچھ گھنٹوں بعد ان کو لے جایا گیا۔ اگلے دن وہ واپس آئے تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا ہوا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ ریڈ کراس کا نمائندہ کیمپ کو چیک کرنے اور قیدیوں کو ڈاک لینے آیا تھا۔ انہیں نہیں معلوم تھا کہ انہیں کیوں چھپایا جا رہا ہے۔ کھانا آیا تو مجھے پہلی مرتبہ پیٹ بھر کر کھانا نصیب ہوا۔ اگلے دنوں میں ہمیں کئی مرتبہ ادھر ادھر لے جایا گیا۔ 9 فروری کو ہمیں بگرام سے قندھار لے جایا گیا۔ ایک مرتبہ پھر ہمیں باندھ کر مارا پیٹا اور کیچڑ میں گھسیٹا گیا۔ کئی قیدی اس دوران چیختے چلاتے رہے۔ میرے کپڑے پھاڑے گئے اور مجھے مارا پیٹا گیا اور شدید سردی میں کھلے میں کھڑا کر دیا گیا۔ پھر ایک تمبو میں تفتیش کے لیے لے جایا گیا جہاں زنانہ اور مردانہ فوجیوں نے میرا مضحکہ اڑایا۔ پھر میڈیکل چیک اپ کے بعد قیدیوں کے لیے مخصوص ایک بڑے ٹینٹ میں لے جایا گیا۔ ہر قیدی کو ایک بنیان، ٹوپی، جرابوں کا جوڑا اور کمبل دیا گیا۔ قیدیوں کو تفتیش کے لیے لایا لے جایا جاتا رہا۔ فوجی ان کی آنکھوں پر پٹی اور ہاتھوں میں ہتھکڑیاں باندھ کر ان کو لے جاتے اور راستے میں دیواروں سے ان کے سر ٹکراتے اور زمین پر گھسیٹتے۔ ریڈ کراس کا ایک وفد کیمپ میں آیا۔ انہوں نے ہمیں رجسٹرڈ کیا اور ہر قیدی کو ایک شناختی کارڈ دیا۔ ہم ان کے بارے میں مشکوک تھے کہ وہ ہمیں CIA کے ایجنٹ لگتے تھے۔ ریڈ کراس والے قیدیوں کا ان کے خاندانوں سے رابطہ کرانے کی کوشش کرتے، خطوط کا تبادلہ کرتے اور کچھ کتابیں دیتے۔ وہ ہمیں مہینے میں 1 مرتبہ نہانے کا موقع بھی فراہم کرتے۔ ہر ایک قیدی کو 1 بالٹی پانی دی جاتی اور تمام قیدیوں کے سامنے برہنہ ہو کر نہانے پر مجبور کیا جاتا۔ وضو کے لیے پانی نہ دیا جاتا۔ ہمیں کویت کا بوتل بند پانی پینے کے لیے دیا جاتا۔ کچھ قیدی چھپ کر اس سے ہاتھ منہ دھوتے مگر پہرے داروں کو پتہ لگتا تو انہیں سزا دی جاتی۔ مجھے 10 فروری سے 1 جولائی 2002 تک قندھار میں رکھا گیا۔
ہم سے متواتر تفتیش کی جاتی، امریکی ہتھ کنڈے بدلتے رہتے، کبھی ہمیں دھمکیاں دی جاتی تو کبھی اچھا سلوک کیا جاتا، یا ہم سے سودا کرنے کی کوشش کی جاتی۔ مجھ سے میرے کام، حالات زندگی وغیرہ کے متعلق پوچھا جاتا، مگر ہیر پھیر کر گفتگو کو شیخ اسامہ اور ملا عمر کی طرف لایا جاتا۔ ہر ٹینٹ میں 20 قیدی ہوا کرتے تھے۔ قندھار کا کیمپ بگرام سے بہتر تھا۔ ہمیں 3 قیدیوں کے گروپ میں بیٹھنے اور آپس میں بات کرنے کی اجازت تھی۔ عمومی طور پر زیادہ سہولیات میسر تھیں۔ میرا خیال ہے کہ قندھار کے کیمپ میں 600 قیدی تھے۔ امریکی سپاہی رات کو ٹینٹ کی تلاشیاں لیتے تھے، کتے ہمارا سامان سونگھتے، ہمیں تازہ کھانا نہیں ملتا تھا اور ملٹری راشن ملتے تھے، جن میں سے کئی دوسری جنگ عظیم کے دور کے تھے، بہت سے ایکسپائر ہو چکے تھے، اور ہمیں کسی نے نہیں بتایا تھا کہ ہم ان راشن کا گوشت کھا سکتے تھے یا نہیں، لیکن ہمارے پاس کوئی دوسری آپشن نہیں تھی۔ جون میں حالات بہتر ہوئے اور ہمیں وہ راشن دیے گئے جن پر حلال لکھا تھا۔ یہ ذائقے میں بہتر تھے اور ایکسپائر نہیں تھے۔ ہمیں افغان روٹی اور مٹھائی کی عیاشی بھی نصیب ہوئی۔ سارا دن اور رات ہیلی کاپٹر اور جہاز اترتے اڑتے رہتے۔ رات کو پہرے دار گشت کرتے اور چیختے چلاتے ہوئے ہمیں جگاتے۔ دن میں 3 مرتبہ قیدیوں کی گنتی کی جاتی۔ ہر قیدی کو ایک نمبر دیا گیا تھا۔ میرا نمبر 306 تھا۔ رہائی پانے تک مجھے قیدی نمبر 306 کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ جب مجھے بگرام لے جایا گیا تھا اور ہر روز میں یہ تمنا کرتا تھا کہ وہ میری زندگی کا آخری دن ہو، مجھے اپنی ہتھکڑیوں میں جکڑے ہاتھوں، پیروں، زخمی سر اور ٹوٹے ہوئے کندھوں پر ایک نگاہ ڈال کر جب ان امریکی سپاہیوں کے غیر انسانی اور توہین امیز رویے کو دکھاتا تھا اور مجھے کبھی بھی رہائی پانے کی امید نہ ہوتی تھی، تب میں ان 6 قیدیوں سے ملا جو بگرام میں ریڈ کراس سے چھپائے جا رہے تھے، تو مجھے اندازہ ہوا کہ باہر کچھ اور بھی ہو رہا ہے۔ بگرام میں نے بھی کسی ریڈ کراس والے کو نہ دیکھا، کیونکہ امریکیوں نے مجھے ان سے چھپایا ہوا تھا، لیکن جب مجھے بگرام سے قندھار منتقل کیا گیا تو دوسرے ہی دن میں نے ان کو دیکھا۔ ان کے پاس پشتو بولنے والا ترجمان نہیں تھا، بس ایک اردو بولنے والا شخص تھا جو کہ ان کے اسلام آباد کے دفتر سے آیا تھا۔ وہ پاکستانی نہیں تھا، مگر روانی سے اردو بولتا تھا۔ ان کے پاس عربی بولنے والا عملہ بھی تھا۔ پشتو کے لیے ان کے پاس صرف 3 افراد تھے، جولین، پیٹرک اور ایک جرمن، جنہوں نے پشاور میں کافی وقت گزارا تھا مگر بمشکل پشتو بول پاتے تھے۔ پہلی مرتبہ وہ میرے گھر والوں کو آگاہ کر پائے کہ میں زندہ تھا۔ مجھے ایک کاغذ پینسل دیے گئے اور ایک سپاہی میرے سامنے اس وقت تک بیٹھا رہا جب تک میں خط لکھتا رہا۔ جب میں خط لکھ چکا تو میں نے کاغذ اور پینسل سپاہی کو واپس کر دیے۔ جب تک میں قندھار میں رہا مجھے گھر والوں کی طرف سے کوئی خط نہ ملا۔ مجھے کسی نے نہ بتایا کہ میری گرفتاری کے بعد ان پر کیا بیتی تھی۔ وہاں ریڈ کراس کے بہت سے نمائندے آتے جاتے رہتے تھے۔ وہ ہم سے خاردار تاروں کے پرلی طرف سے گفتگو کرتے رہتے تھے۔ وہ ہم سے ہماری صحت اور دوسرے مسائل کے بارے میں سوال پوچھتے تھے۔ انہوں نے ہمیں یقین دلایا کہ ہم جو کچھ بھی انہیں بتائیں گے وہ ان تک ہی محدود رہے گا، وہ امریکیوں کو کچھ نہیں بتائیں گے۔ ہم نے سوچا کہ ہو سکتا ہے وہ جھوٹ بول رہے ہوں۔ ہم ان پر اعتبار نہیں کرتے تھے، ان سے کھل کر بات کرنے سے کتراتے تھے۔ ہم نے انہیں اپنے دل کا حال نہیں بتایا۔ ہم صورتحال کے بارے میں ان سے شکایت نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ ان کی آنکھوں کے سامنے امریکی ہمیں تفتیش کے لیے ایسے بھی گھسیٹتے ہوئے لے جاتے تھے کہ 2-3 سپاہی ہمارے اوپر بیٹھے ہوتے تھے۔ ریڈ کراس کے نمائندے یہ سب کچھ دیکھتے تھے مگر وہ ہماری مدد کرنے سے قاصر تھے۔ عرب قیدیوں نے ہم سب کو کہا کہ ہم ریڈ کراس والوں سے بات کرتے ہوئے محتاط رہیں۔ ان کے مطابق بہت سے امریکی جاسوس ریڈ کراس کے بیس میں پھر رہے ہیں اور مدد کرنے کے بہانے ہمیں دھوکہ دے رہے تھے۔ بہرحال ہمارے پاس امریکیوں کو بتانے کے لیے کچھ خاص نہیں تھا۔ ہمارا کسی جاسوسی سے تعلق نہیں تھا۔ سب سے حساس معاملہ یہ تھا کہ کچھ بھائیوں نے گرفتاری کے وقت غلط نام اور پتے لکھوائے تھے اور اب وہ ریڈ کراس کو نئے نام اور پتے نہیں دے سکتے تھے، اس لیے ان کے خطوط غلط پتوں پر بھیج دیے جاتے تھے۔ ان کے لیے درست معلومات دینا مشکل تھا کیونکہ ان کو خوف تھا کہ وہ امریکیوں کو پتہ نہ چل جائیں۔ جب میں گوانتانامو بے میں قید تھا تو مجھے بھی ایسے ہی بہت سے شبہات تھے۔ جب ہم قندھار میں تھے تو ہمیں ریڈ کراس کی مدد کا اصل حال نہیں معلوم ہوا تھا، لیکن مجھے 3 چیزوں کا علم تھا۔ پہلی یہی کہ وہ ہمارے خاندانوں سے ہمیں خطوط کے ذریعے جوڑ رہے تھے، جو کہ بہت اہم تھا۔ دوسرا یہ کہ وہ ہمیں ہر 20 افراد کے لیے 4 قرآن مجید دیا کرتے تھے۔ تیسرا یہ کہ 4 ماہ میں پہلی مرتبہ ان کی وجہ سے ہی ہمیں نہانا نصیب ہوا، گو کہ ایسا برہنہ ہو کر سرعام کرنا پڑا اور یہ بہت شرمندہ کرنے والا واقعہ تھا۔ انہوں نے ہمیں صاف ستھرے کپڑے بھی دیے۔ ریڈ کراس کے مطابق یہ سب کچھ ان کی توجہ دلانے پر کیا گیا تھا۔ ہمارے گارڈ دن میں 2 مرتبہ شفٹ تبدیل کرتے تھے۔
ان میں سے بہت سے نچلے درجے کے سپاہی ہم سے برا برتاؤ کرتے تھے کیونکہ وہ مسلمانوں کے بارے میں برے جذبات رکھتے تھے۔ جب بھی وہ آتے تھے ہمیں ایک زمین پر نظر جما کر ایک قطار میں کھڑے ہونا پڑتا تھا۔ کسی قیدی کا نمبر پکارا جاتا تھا تو اسے لفظ خوش آمدید کہنا پڑتا تھا۔ کوئی بھی قیدی جو یہ احکامات ماننے سے انکار کرتا تھا تو اسے سزا کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ ہر روز تمام قیدیوں کو باہر دھوپ میں کھڑا ہونا پڑتا تھا۔ وہاں 20 ٹینٹ تھے جن میں 800 قیدی رہتے تھے۔ سب سپاہی ایک جیسے نہیں تھے، لیکن ان میں سے کچھ ہمیں حاضری لگانے سے آدھا گھنٹہ پہلے ہی کھڑے ہونے کا حکم دے دیتے تھے اور بعد میں 2 گھنٹے تک کھڑا رکھتے تھے۔ کسی کو زمین پر بیٹھنے یا سائے میں کھڑے ہونے کی اجازت نہیں تھی، خواہ اس کی جیسی بھی حالت کیوں نہ ہو۔ خدا کا غضب نازل ہو ان سپاہیوں پر۔ پہرے دار ہر روز ٹینٹوں کا معائنہ کرتے تھے اور خاردار تاروں کے اندر اور باہر غور سے دیکھتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک سپاہی کو باہر سے شیشے کا ایک ٹکڑا ملا۔ وہ ایک خبیث ترین سپاہی تھا۔ اس نے شیشے کا ٹکڑا مجھے دیا اور پوچھنے لگا یہ کہاں سے آیا ہے؟ میں نے اسے واپس سپاہی کی طرف اچھالا اور کہا کہ مجھے علم نہیں ہے، ہم اپنے ساتھ کچھ نہیں لائے تھے، یہ گلاس پہلے سے ہی یہاں پڑا ہوا تھا۔ سپاہی اپنا سوال دہراتا رہا۔ وہ چلایا، بولو مت، میں تمہارا بیڑا غرق کر دوں گا۔ مجھے کئی گھنٹوں کے لیے سر کے پیچھے ہاتھ رکھ کر گھٹنوں کے بل جھک کر کھڑے ہونے کی سزا دی گئی۔ وقتاً فوقتاً وہ مجھے لات مار کر زمین پر گرا دیتا تھا۔ ان سپاہیوں کے رویے کی شکایت لگانا بے مقصد تھا، اس کے نتیجے میں سزا مزید سخت ہی ہوتی۔ میں ان غلام حاکموں کا مجھ پر کیے جانے والا ظلم کبھی نہیں بھلا پاؤں گا۔